حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کا اختتام اتنے بدصورت مقام پر ہوتا ہے کہ ان کی ساری عمر کی خوبصورتی اس کے آگے ماند پڑ جاتی ہے۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق نہیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ سنہری حروف: جب آپ کا ذلیل ہونے کو جی چاہ رہا ہو تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کمزور کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ حضرت علی نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ آج کی بات، زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ سنہرے الفاظ: ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اے رب ذوالجلال، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے بھی رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا الہی، فتنہ دجال، موت کی تلخی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی، قبر کی وحشت اور سختی سے بچا لے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے جائیں ان کے لیے ہم اتنے ہی خاص ہوتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی عورت میں سے کوئی عورت زمین کی طرف نکل آئے تو زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حق ہیں۔ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازہ میں حاضر ہو، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میں مسجد میں آنے جانے کی عادت دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ اس لیے روزانہ کم از کم 3 مرتبہ اللہم انا اسألک الجنہ اور 3 ہی مرتبہ اللہم اجرنی من النار ضرور پڑھا کریں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے، کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبر سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ بازار میں سب مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت، باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ عورت کی نفسیات کے مطابق اسے ایک ایسے میچیور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اور اس کی ہر بچگانہ حرکت کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔